عورت کا بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نکلنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، یا رسول اللہ، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر وہ ایسا کرے تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یا واپس لوٹ آئے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، الطبرانی اور البزار نے روایت کیا ہے۔ کسی کا اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا۔ مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لوہے کے ہتھیار کا اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے ہتھیار نیچے رکھ دے، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں کا مقصد ہر شخص کے لیے ممانعت پر زور دینا ہے، خواہ وہ دشمن ہو یا نہ ہو، مذاق میں ہو یا سنجیدگی سے، کیونکہ کسی مسلمان کو ڈرانا بالکل ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والے پر فرشتوں کی لعنت اس عمل کی ناجائزیت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، اگر صرف ہتھیار سے اشارہ کرنے والا لعنت کا مستحق ہے تو جو شخص ہتھیار سے وار کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اشارہ کرنے والا لعنت کا مستحق ہے جیسا کہ بیان ہوا، خواہ وہ اس کا اشارہ محض دھمکی ہو یا سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں ہو، یہاں تک کہ مذاق کرنے والا بھی سزا پاتا ہے جب وہ اپنے بھائی کو ڈراتا ہے، اور واضح ہے کہ مذاق کرنے والے کا گناہ سنجیدہ شخص کے گناہ سے کم ہوتا ہے۔ فرشتوں کی لعنت اس عمل کی ناجائزیت کو واضح کرتی ہے جس سے اس کا بھائی خوفزدہ ہوتا ہے اور جس کے ذریعے شیطان اسے اپنے بھائی کے قتل پر اکسا سکتا ہے، خاص طور پر جب ملوث ہتھیار ان جدید ہتھیاروں میں سے ہوں جو معمولی غلطی یا غیر ارادی چھونے سے بھی چل سکتے ہیں۔ اس کی کتنی ہی مثالیں موجود ہیں۔ مومن کا فرشتوں کے تئیں فرض۔ فرشتے اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اس نے منتخب اور پسند فرمایا ہے، اور ان کا اپنے رب کے ہاں بلند مقام ہے۔ مومن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ فرشتوں سے محبت اور ادب کا رویہ اپنائے اور ایسے تمام امور سے اجتناب کرے جو انہیں ناراض یا تکلیف پہنچائیں۔ سب سے زیادہ جو چیزیں فرشتوں کو رنجیدہ کرتی ہیں وہ گناہ، نافرمانی، کفر اور شرک ہیں۔ اس کے برعکس فرشتے سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ آدمی کا دین اس کے رب کے لیے خالص ہو اور وہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے غضبناک کرتی ہے۔ اسی وجہ سے فرشتے ایسی جگہوں یا گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو یا جن میں ایسی چیزیں ہوں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے اور جن سے اسے نفرت ہے، جیسے بت، تصویریں اور مجسمے، اور نہ ہی وہ ایسے شخص کے قریب جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے افعال میں ملوث ہو، جیسے شراب نوشی۔ امام ابو حامد الغزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس میں رہنے والوں کے لیے کشادگی ہوتی ہے، اس کی بھلائی کثرت سے ہوتی ہے، فرشتے اس میں حاضر رہتے ہیں اور شیطان اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں رہنے والوں کے لیے تنگی ہوتی ہے، بھلائی کم ہوتی ہے، فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں حاضر رہتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی ہے جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے فرمایا، میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ امام بزار نے صحیح سند کے ساتھ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے پاس فرشتے نہیں جاتے۔ نمبر 1، نشے میں دھت شخص، نمبر 2، زعفران لگائے ہوئے شخص، نمبر 3، جنابت کی حالت میں شخص۔ فرشتوں کو وہی چیزیں تکلیف دیتی ہیں جو اولاد آدم کو تکلیف دیتی ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کی تصدیق ہے۔ انہیں بدبو، گندگی اور میل کچیل سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن، پیاز یا گنڈا کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتوں کو وہی چیز تکلیف دیتی ہے جو اولاد آدم کو تکلیف دیتی ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھانا بھیجا گیا جس میں سبزیاں تھیں اور جس میں پیاز یا گنگا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پسند فرماتے نہیں دیکھا، چنانچہ آپ نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ کے ہاتھ اسے کھاتے کا نشان نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے فرشتوں کے سامنے شرم محسوس کرتا ہوں، یہ حرام نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے، کھاؤ، میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے۔